اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کتاب اللہ ان کا منشور، دین نبی ان کا دستور، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ ابھی اس انسان کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات ہوئی ہو اور ایمان کی حالت میں انتقال ہوا، ہر اس انسان کو صحابی ہوتا ہے۔ اب چاہے وہ ایک دن کے لیے نبی کے ساتھ رہا ہو، ایک سال کے لیے نبی کے ساتھ رہا ہو، ایسے بھی صحابہ تھے، ایمان لائے اور ڈائریکٹ جنگ کے میدان میں گئے اور شہید ہو گئے، ایک ٹائم کی نماز بھی پڑھنے کا ان کو موقع نہیں ملا، مگر وہ صحابی بھی ہیں اور جنتی بھی ہیں۔ تو صحابی کی ڈیفینیشن سمجھو، صحابی کی پریبھاشا سمجھو۔ صحابی کس کو بولتے ہیں؟ ہر اس انسان کو جس نے ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ اب سنے تو ڈسٹرب نہ۔ صحابہ کا مقام کیا ہے؟ اگر ایک جملے میں بولا جائے کہ صحابہ کا مقام کیا ہے، تو صحابہ کا مقام یہ ہے کہ وہ صحابہ ہے، بس بات ختم۔ صحابہ کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ صحابہ ہے۔ قیامت تک اللہ کے اولیاء پیدا ہوں گے، نیک بندے پیدا ہوں گے، تہجد گزار پیدا ہوں گے، پرہیزگار پیدا ہوں گے، مگر اب کوئی صحابی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یہ رتبہ جس کو ملنا تھا مل گیا، اب کوئی صحابی نہیں ہو سکتا۔ بھئی کوئی بہت اللہ والا ہے، رات پر تہجد پڑھ رہا ہے، سال کے 360 دن کنٹینیو روزہ رکھ رہا ہے، اللہ کی راہ میں بہت صدقہ خیرات کر رہا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، مگر وہ آنکھیں کہاں سے لائے گا جن آنکھوں نے جمال مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے؟ وہ ہاتھ کہاں سے لائے گا جن ہاتھوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنے کا شرف حاصل کیا؟ وہ مجلس کہاں سے لائے گا جس مجلس میں شمع رسالت کے پروانے اپنے نبی سے قرآن سیکھتے تھے، حدیث سیکھتے تھے، سنت سیکھتے تھے؟ کوئی صحابی نہیں بن سکتا میرے بھائی۔ اور یہ صحابہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلیکٹڈ لوگ، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے چن لیا تھا، منتخب کر لیا تھا، الیکٹ کر لیا تھا، یہ اللہ کا سلیکشن تھے صحابہ کرام۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اولئک اصحاب محمد كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا۔ اس امت میں صحابہ کرام اکلوتے ایسے لوگ ہیں ان کے دل سب سے زیادہ پاک اور صاف تھے۔ ہم صحابہ کو فرشتہ نہیں مانتے، یہ جملہ نوٹ کر لو، ہم صحابہ کرام کو معصوم نہیں مانتے، ہم ان کو فرشتہ نہیں مانتے، صحابہ کرام انسان تھے، مگر صحابہ کے جیسا دل کوئی نہیں لا سکتا۔ صحابہ میں جھگڑے نہیں ہوئے، اختلاف ہوا، جنگیں ہوئی، مگر ان کی جنگ بھی ذاتیات کے لیے نہیں ہوتی، ان کا اختلاف بھی اصولوں کی بنیاد پر ہوتا تھا، نظریات کی بنیاد پر۔ ہمارے یہاں لوگ آپس میں اختلاف کرتے ہیں ذاتیات کی بنیاد پر اختلاف۔ سب کو حدیث معلوم ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے تعلق توڑنا جائز نہیں ہے، مگر نسل در نسل ہمارے یہاں دشمنی چلتی ہے۔ باپ مر گیا، بچوں کو وصیت کر دیا تھا خبردار فلانے سے بات مت کرنا، اور بچے بھی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، ابا کی وصیت ہے ہم رشتہ نہیں رکھیں گے، ہم شادی میں نہیں جائیں گے، ہم مرنی میں نہیں جائیں گے، ہم سکھ میں نہیں جائیں گے، ہم دکھ میں نہیں جائیں گے۔
صحابہ کرام ایسے نہیں تھے میرے بھائی، ان کا اختلاف بھی ہمارے لیے نمونہ ہے میرے بھائی۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، حضرت علی کے بیچ میں حضرت معاویہ کے بیچ میں اختلاف ہوا، اور اختلاف بہت بڑا ہوا، جنگ کی شکل میں ہوا، جنگ ہوئی دونوں طرف سے۔ اسی دور میں جس دور میں جنگ ہو رہی تھی، روم کے بادشاہ نے حضرت معاویہ کو خط لکھا۔ اس زمانے میں جیسے آج دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، فلسطین میں مسلمان مر رہا ہے، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس آگ میں اور اس کو اور بھڑکا رہی ہے، مسلمان کا خون بہے اور ہمارا ہتھیار بکے، یہ ان کی سازش ہے۔ اس زمانے میں سپر پاور دو طاقتیں تھی، ایک رومن امپائر، ایک پرشین امپائر۔ تو روم کے بادشاہ نے حضرت معاویہ کو خط لکھا، کہا کہ اے معاویہ، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ علی کے ساتھ آپ کی جنگ چل رہی ہے، آپ کا اختلاف چل رہا ہے، اگر آپ اشارہ کر دیں تو ہم آپ کا سپورٹ کرنے کو تیار ہیں، ہم آپ کا سپورٹ کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، اور ہم دونوں مل کر کے علی کا مقابلہ کرتے ہیں، علی کے خلاف چلتے ہیں۔ تاریخ کے الفاظ، تاریخ کے پنوں پر آج بھی الفاظ درج ہیں، حضرت معاویہ حضرت علی کے مخالف ہیں، جنگ چل رہی ہے، اختلاف چل رہا ہے، مگر روم کے بادشاہ کے خط کے جواب میں انہوں نے کیا لکھا؟ کہا ہے روم کے کتے، کان کھول کر کے سن لے، یقیناً میرا علی بن ابی طالب کے ساتھ اختلاف چل رہا ہے، جنگیں ہو رہی ہیں، مگر یہ ہمارا انٹرنل میٹر، ہمارا اندرونی معاملہ ہے۔ اے روم کے کتے، اگر تو اسلامی سرحدوں کی طرف نظر اٹھانے کی بھی جرات کی، علی کی فوج تجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے جائے گی، اور علی کی فوج میں سب سے پہلی صف میں معاویہ کھڑا ہوگا۔ یہ تھے صحابہ۔ کسی تیسرے کو ہمارے اختلاف کی بنیاد پر اسلام پر ضرب لگانے کی اجازت نہیں۔ حضرت علی حضرت معاویہ کی جنگ ہو رہی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے، ایک ظالم نے، ایک ملعون نے ان کو شہید کر دیا، حضرت علی شہید ہو گئے، ان کے بیٹے سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں نے اپنا خلیفہ بنایا۔ حضرت حسن کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ کے والد، آپ کے باپ حضرت علی جنگ کر رہے تھے حضرت معاویہ سے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا، اب یہ کام آپ کو کرنا ہے، جنگ کے لیے فوج کو تیار کیا جائے، جنگ کے لیے آگے بڑھا جائے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، ادھر سے حضرت حسن کا لشکر آگے بڑھا، ادھر سے حضرت معاویہ کا لشکر آگے بڑھا۔ حضرت معاویہ نے حضرت عمرو بن عاص سے کہا کہ اے عمرو بن عاص، یہ جنگیں کب تک چلتی رہیں گے؟ مسلمانوں کے بچے کب تک یتیم ہوتے رہیں گے؟ مسلمانوں کی عورتیں کب تک بیوہ ہوتی رہیں گی؟ ان کا کون پرسان حال ہوگا؟ ان کی کون خبر گیری کرے گا؟ اے عمرو بن عاص، میں حسن کو صلح کی پیشکش کرتا ہوں، صلح کا آفر کرتا ہوں، اس کا میرا وہ آفر قبول کریں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن کو صلح نامہ بھیجا، حضرت حسن نے فوراً ایکسپٹ کر لیا، یہ نہیں کہا کہ میرے والد تو آپ سے جنگ کرتے تھے، میں بھی جنگ کروں گا۔ یہ صحابہ تھے میرے والد، یہ نبی کے طبیعت یافتہ تھے، جنگ جب تک جنگ ہو رہی تھی جنگ ہوئی، اب صلح کا آفر آیا، حضرت حسن نے صلح قبول کی، اور یہیں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی نے، حضرت حسن بہت چھوٹے تھے، 5-6 سال کے بچے تھے، ان کا ہاتھ پکڑ کے مسجد میں کہا تھا میرا یہ بچہ سردار ہوگا، اور میرے اس بچے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرے۔ نبی کے الفاظ پر غور کرو، نبی کے الفاظ کیا ہیں؟ نبی کہہ رہے ہیں اللہ میرے اس بچے کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ آج بعض لوگ بڑی جرات کے ساتھ، بڑی بدتمیزی کے ساتھ حضرت معاویہ کا نام لیتے ہیں، ان کے بارے میں بدزبانی کرتے ہیں، ان کی جماعت کو باغی جماعت بولتے ہیں، ان کے ساتھیوں کو جہنم کی طرف بلانے والا بولتے ہیں۔ میں سوال پوچھتا ہوں، کیا باغی جماعت
کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے، صلح کی جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے باغی جماعت سے جنگ کی جائے، باغی جماعت سے قتال کی جائے۔ قرآن کا اصول ہے باغی جماعت سے جنگ کی جائے۔ اور میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے نواسے کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ اس بچے کے ذریعے صلح کرائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ اس جماعت کو نبی نے باغی نہیں مانا، باغی مانا ہوتا تو نبی نے صلح کی تعریف نہ کی ہوتی، نبی نے جنگ کی تعریف کی ہوتی، نبی نے صلح کی تعریف کی۔ صحابہ کی اختلاف پر بڑی باتیں ہو رہی ہیں، بعض لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، ان کی ریسرچ کا خلاصہ کیا ہے؟ ان کی ریسرچ کا خلاصہ یہ نعوذ باللہ کہ صحابہ کرام کے اندر یہ کمی تھی، یہ کمی تھی، یہ کمی تھی، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے۔ لوگ ریسرچ کر کے صحابہ کرام کے اندر عیب نکالتے ہیں۔ تمہاری اوقات کیا ہے میرے بھائی؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم صحابہ کرام پر انگلی اٹھاتے ہو، صحابہ کرام کے کردار پر تم سوال اٹھاتے ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں کسی نے پوچھا عبداللہ بن مبارک سے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بہتر تھے یا حضرت معاویہ بہتر تھے؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ حضرت معاویہ نے پیارے نبی کے ساتھ جس گھوڑے پر بیٹھ کر کے جہاد کیا تھا، اس گھوڑے کی ناک میں بیٹھی ہوئی مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے۔ یہ صحابی کا مقام ہے میرے بھائیو، صحابہ کے مقام کو سمجھیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، صحابہ کا مقام قرآن سے دیکھیں۔ سورہ فتح کی آخری آیت، صحابہ کا مقام کیا ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو آپ کے ساتھی ہیں اشداء علی الکفار، وہ اللہ کے دشمنوں کے لیے بہت سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بہت رحم دل ہیں۔ وہ حلقہ یارا تو پریشن کی طرح نرم، اور رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ صحابہ کرام ایسے ایک دوسرے کے لیے بڑے رحم دل اور اسلام کے دشمنوں کے لیے بڑے سخت تھے صحابہ کرام۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ تم ان کو جب بھی دیکھو گے تمہیں یا تو رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے۔ اتنے نمازی تھے، اتنے عبادت گزار تھے، یا تو تمہیں رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا تمہیں سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے۔ نبی اکرم کی زندگی کا آخری دن ہے، سوموار کے دن نبی کا انتقال ہوا، چاش کے وقت آپ کا انتقال ہوا، فجر کی نماز ہو رہی ہے۔ پڑھانے والا امام کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ پڑھنے والے پیچھے مقتدی کون؟ صحابہ کرام۔ یہ حیات مبارکہ کا آخری دن ہے۔ اللہ کے پیارے نبی تھوڑی راحت محسوس کرتے ہیں، آپ اپنے حجرے کا پردہ ہٹاتے ہیں، سامنے ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی یہ منظر دیکھ کر کے خوش ہو جاتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں، بیماری کا عالم ہے، کمزوری کا عالم ہے، لیکن اللہ کے نبی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، آپ مسکرانے لگتے ہیں، اور صحابہ کرام اپنے نبی کی مسکراہٹ کو نماز کی حالت میں پہچان لیتے ہیں۔ صحابہ کرام محسوس کر لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی محسوس کر لیتے ہیں، ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگتے ہیں، اللہ کے نبی ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں کہ اے ابو بکر تم نماز کو کنٹینیو رکھو، تم نماز کو جاری رکھو، اور اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی اپنا پردہ برابر کر دیتے ہیں، اور صحابہ کرام کہتے ہیں یہ آخری دیدار تھا جو ہم نے نبی کا کیا تھا۔ نبی نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، ابو بکر کو ان کا امام دیکھا تھا، اور نبی مسکرا کر کے اس دنیا سے گئے تھے۔ میرا جملہ نوٹ کر لو، نبی اپنے صحابہ سے خوش ہو کر کے دنیا سے گئے تھے، نبی اپنے صحابہ سے مطمئن اور سیٹسفائیڈ ہو کے دنیا سے گئے تھے۔ جو بدبخت یہ کہتا ہے کہ نبی جب دنیا سے گئے تو صحابہ سب مرتد ہو گئے، صحابہ سب منافق ہو گئے، صحابہ سب دین سے پھر گئے،
ہم اس بدبخت کو ایمان والا نہیں سمجھتے, ہم اس بدبخت کو مومن نہیں سمجھتے جو نبی کے چہتوں اور نبی کے لاڈلوں اور وہ ہستیاں جن کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کے نبی مسکرا کے گئے تھے, ان کے ایمان پر جو سوال اٹھائے ہم اس کو ایمان والا مانتے ہی نہیں. صحابہ کرام وہ لوگ ہیں میرے عزیزوں, تراہم رکعان سجدا, تم ان کو جب بھی دیکھو گے وہ تمہیں یا تو رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا تمہیں سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, ان کی پہچان ان کے سجدے کا نشان ہے. ان کا چہرہ دیکھ کر کے پتہ چل جائے گا یہ نمازی لوگ ہیں, یہ سجدہ کرنے والے لوگ ہیں, یہ اللہ کے آگے جھکنے والے لوگ ہیں. یہ صرف ماتھے کا جو نشان ہوتا ہے نا, یہی سجدے کا نشان نہیں ہوتا ہے. اگر آپ نمازی ہیں تو آپ کے کیریکٹر پر بھی نماز کا اثر ہونا چاہیے. نمازی ہے, چہرے پر داڑھی ہے اور بے ایمانی کر رہے ہو, فراڈ کر رہے ہو, لوگوں کا حق مار رہے ہو, تو آپ ایک نمازی کی چھوی خراب کر رہے ہو, ایک داڑھی والے کی چھوی خراب کر رہے ہو, ایک مسلمان کی امیج خراب کر رہے ہو. نماز کا اثر آپ کے اخلاق پر پڑنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صحابہ کے بارے میں کہہ رہا ہے ان کی پہچان ان کے چہروں سے ظاہر ہو جاتی ہے. اس کے بعد فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل, اور میرے نبی کے صحابہ کا تذکرہ تمہیں قرآن کے ساتھ ساتھ تورات میں بھی ملے گا اور انجیل میں بھی ملے گا. کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار. اللہ صحابہ کی مثال دے رہا ہے. میرے نبی کے صحابہ کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پیڑ ہے, کوئی پودا ہے, وہ اس پودے کی جو کوپلیں ہوتی ہیں وہ دھیرے دھیرے نکلتی ہیں, پھر وہ پودا موٹا ہوتا ہے, اس کا تنا موٹا ہوتا ہے, مضبوط ہوتا ہے, پھر وہ پودا اپنے تنے پر کھڑا ہو جاتا ہے, پھر وہ پودا نئے لہانے لگتا ہے, ہرا بھرا ہو جاتا ہے, اور جب وہ پودا ہرا بھرا ہو جاتا ہے تو کفار اس کو دیکھ کر کے جلتے ہیں. اسلام کا جب پودا میرے نبی نے لگایا, مکے کی سرزمین پر جب میرے نبی نے اسلام کا پودا لگایا تھا تو پودا کمزور پودا تھا. اس پودے کو ابو بکر نے پانی دیا, اس پودے کو عمر فاروق نے پانی دیا, اس پودے کو عثمان غنی نے پانی دیا, اس پودے کو علی مرتضیٰ نے پانی دیا, اس پودے کو بلال حبشی نے پانی دیا, اس پودے کو عمار بن یاسر نے پانی دیا, اس پودے کو صحابہ کرام نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا. کبھی موقع ملے سوشل میڈیا کی زندگی سے باہر نکلنے کا, انسٹاگرام اور فیس بک اور سوشل میڈیا کی فضول ریلز کو دیکھنے سے میرے نوجوانوں کبھی فرصت ملے تو کبھی اپنے نبی کی مکی زندگی کے حالات ذرا پڑھیے اور دیکھیے کہ صحابہ کرام نے کتنا جھیلا ہے, کتنا صبر ہے. آج تو ہمارا ذرا سی کوئی آزمائش دیکھتے ہم مایوس ہو جاتے ہیں. کسی مسجد کے بارے میں خبر سنتے ہیں کہ مسجد کو گرانے کی بات ہو رہی ہے, ہمارا دل تڑپنے لگتا ہے. اب یہ بدبخت کی 2 دن پہلے کی اسپیچ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی, اس نے ہمارے نبی کے بارے میں بڑے گستاخانہ کلمات استعمال کیے, بڑی بدتمیزی اور بڑی بیہودہ زبان اس نے استعمال کی. اور ابھی میرے پاس سوشل میڈیا سے خبر آئی ہے اس ملعون کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اللہ کرے کہ وہ انسان اپنے انجام تک پہنچے. ہم ایسے بدبختوں کا نام بھی اپنے اسٹیج پر لینا گوارا نہیں کرتے جو نبی کی توہین کرے. لیکن آپ غور کریں صحابہ کرام اپنے نبی کے ساتھ کتنی مشکلات سہنے میں آئی. کون سی ایسی قربانی ہے جو صحابہ کرام نے نہیں کی؟ ہم نے تو کچھ نہیں کھویا, ہم تو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے, ہم تو بڑے کمفرٹ زون میں رہنے والے لوگ ہیں, بڑے آرام سے رہتے ہیں, ہمیں اسلام پر چلنے کی تو کوئی سزا نہیں ملی. صحابہ کرام کو اسلام پر چلنے کی سزا ملی. حضرت سمیہ کو دیکھو, ان کی پوری فیملی کو, پورے پریوار کو ستایا جا رہا ہے. ان کا جوان بیٹا عمار بھی ہے, ان کے شوہر یاسر بھی ہے. سمیہ کو باندھا گیا, ان کے بیٹے کو باندھا گیا, ان کے شوہر کو باندھا گیا. ابو جہل نے دھمکی دی, اے سمیہ اگر تو نے اسلام نہ چھوڑا, تو نے ایمان نہ چھوڑا, اے سمیہ تیرے بدن کے کپڑے چھین لیے جائیں گے, تجھے برہنہ کر دیا جائے گا. اے سمیہ تیرے ایمان کا کیا کہنا
کہنا تیرے استقامت کا کیا کہنا، تو نے ایمان سے کمپرومائز نہ کیا، اپنے جوان بیٹے کے سامنے سمیہ ننگی ہو جانا گوارا کر لیتی ہے، برہنہ ہو جانا گوارا کر لیتی ہے، ان کے بدن کے کپڑے اتار لیے جاتے ہیں، یہ اذیت ایک ماں اپنے جوان بیٹے کے سامنے برداشت کر لیتی ہے، مگر اسلام نہیں چھوڑتی۔ سمیہ نے اسلام نہیں چھوڑا۔ یہ حضرت بلال ہے، یہ حبشہ کے رہنے والے ہیں، کالے گلوٹے غلام ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، وہ آپ کی طرح اسمارٹ اور ہینڈسم نہیں ہے، وہ خوبصورت نہیں ہے، وہ اپنے بالوں پر جیل لگانے والے، اپنے کپڑے پر پرفیوم لگانے والے، اپنی ڈریسنگ سینس پر توجہ دینے والے نہیں۔ بلال شکل صورت کے اعتبار سے حبشی ہے، کالے گلوٹے، مگر بلال کے سینے میں جو دل ہے اللہ، وہ دل اللہ کی محبت سے لبریز ہے، رسول کی محبت سے لبریز ہے، ایمان کی محبت سے لبریز ہے۔ بلال کا سینہ ہے عرب کی تپتی ہوئی ریت ہے، اور بلال کی پیٹھ پر بھاری پتھر رکھا ہوا ہے، اور بلال کا مالک امیہ بن خلف کہتا ہے اے بلال، میں تجھے تکلیفیں دینا چھوڑ دوں گا، تو اسلام چھوڑ دے، تو محمد کا دین چھوڑ دے۔ بلال کہتے ہیں احد احد میرا رب ایک ہے، میں ایک اللہ کی توحید پر چلنے والا ہوں، میں ان تکلیفوں اور اذیتوں کے سامنے ڈھیر ہو جانے والا نہیں ہوں، میں بزدل نہیں ہوں، میں کائر نہیں ہوں، میں اسلام پر چلنے والا ہوں۔ اس گرم پتھر کے نیچے اور اس تپتی ریت پر بھی بلال کی زبان سے توحید کی آواز نکلتی ہے۔ یہ صحابہ کرام، صحابہ کرام کی دو کیٹیگری، ایک تو ہم مہاجر بولتے ہیں، ایک تو انصار بولتے ہیں۔ یہ مہاجر کون تھے، انصار کون تھے؟ آئیے قرآن اٹھاتے ہیں، قرآن کا 28واں پارہ، سورہ حشر کی آیت نمبر 8، 9، 10۔ للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون۔ میرے نبی کے وہ غریب صحابہ جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اپنے مالوں سے نکال دیے گئے، جو اللہ کی مدد کر رہے ہیں، جو رسول کی مدد کر رہے ہیں، جن کی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے، یہ مہاجر صحابہ انہوں نے سب کچھ قربان کیا۔ اور جب یہ مدینہ پہنچے تو مدینہ کے انصاریوں نے ان کے لیے سب کچھ قربان کیا۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ۔ اور میرے نبی کے وہ صحابہ جو پہلے سے مدینہ میں رہتے تھے اور پہلے سے ایمان لا چکے تھے، وہ اپنے ان مہاجر بھائیوں سے محبت کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ دو کیٹیگری ہے، ایک دین کے لیے سب کچھ لٹانے والے، اور ان لٹے ہوئے لوگوں کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے والے۔ تو یا تو مہاجر بن جاؤ یا انصار بن جاؤ، یا تو دین کے لیے سب کچھ لٹانے والے بن جاؤ، یا جو لٹا رہے ہیں ان کا سپورٹ کرنے والے بن جاؤ۔ یہ دو کیٹیگری ہے، ایک مہاجرین صحابہ کی، ایک انصار صحابہ۔ اس کے بعد ایک تیسری کیٹیگری ہے، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یہ تیسری کیٹیگری ہے۔ اللہ نے کہا یہ میرے نبی کے مہاجر صحابہ ہیں، یہ میرے نبی کے انصاری صحابہ ہیں، اور جو ان کے بعد آتے ہیں جو ایمان والے لوگ ہیں، وہ تو جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار تو ہماری بھی بخشش فرما دے، اور ہم سے پہلے جو ایمان لائے تو ان کی بھی بخشش فرما دے، اور ان ایمان والوں کے خلاف ہمارے دل میں کوئی کینہ کپٹ مت رکھنا۔ اللہ کی قسم ہمیں فخر ہے، ہمیں ناز ہے کہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہم ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہیں جو اہل بیت کی محبت کے نام پر صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، اور ہم ان بد نصیبوں میں سے بھی نہیں ہیں جو صحابہ کرام کی محبت کے نام پر اہل بیت کی توہین کرتے ہیں۔ ہمارے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں میرے بھائی، ہم تو صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں اور ہم تو اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اور کان کھول کے سن لو،
علی کی محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ابو بکر کو برا بھلا کرنا، اور ابو بکر کی محبت کا یہ تقاضا نہیں کہ علی کو برا بھلا کرنا۔ ہمیں ابو بکر بھی پیارے ہیں، ہمیں علی بھی پیارے ہیں، ہمیں عمر بھی پیارے ہیں، ہمیں عثمان بھی پیارے ہیں۔ روئے وہ اور پچھتائے وہ جن کی زبانیں ان مقدس ہستیوں کے بارے میں بدتمیزی اور گستاخی کریں۔ ہمیں الحمدللہ بہت ہی شریست اور اطمینان ہے اپنے عقیدے اور اپنے ایمان پر کہ ہم صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں اور ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے، قاتل سے بھی ہمدردی اور مقتول سے بھی ہمدردی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ علی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو ابو بکر کو برا بھلا کہنا پڑے گا۔ آئیے اس کا جواب بھی میں آپ کو دے دوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہو گئے۔ حضرت علی کسی بات پہ ناراض ہے، 6 مہینہ ہو گیا حضرت علی نے بیعت نہیں کی، بخاری کی روایت آپ کو اوپر سے سنا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہو گئے، حضرت علی نے بیعت نہیں کی، 6 مہینہ گزر گیا۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، نبی کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کے پاس پیغام بھیجا کہ میں آپ سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں، آپ میرے گھر تشریف لائیں۔ حضرت ابو بکر خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، وہ چاہتے تو آبجیکشن کر سکتے کہ میں امیر المومنین ہوں، آپ میرے پاس آئے، میں آپ کے پاس کیوں جاؤں؟ انا کا مسئلہ نہیں تھا صحابہ کرام۔ ہمارے یہاں خاندانوں اور رشتہ داریوں میں یہ سارا معاملہ خراب کیا ہے انا نے۔ صحابہ کرام نے اپنی انا کو قربان کیا ہے میرے بھائیوں، جہاں قربان کرنے کا موقع ہے۔ حضرت علی نے پیغام بھیجا کہ اے ابو بکر میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میرے گھر تشریف لائیے۔ حضرت ابو بکر حضرت علی سے ملنے جاتے ہیں، دونوں نے ایک دوسرے سے گلہ شکوہ پیش کیا۔ حضرت علی کہتے ہیں اے ابو بکر میں آپ کی کسی فضیلت کا انکار نہیں کرتا، اللہ نے آپ کو جتنی فضیلتوں سے نوازا ہے میں سب مانتا ہوں، مگر میں رسول کا رشتہ دار ہوں، میری رسول سے قرابت ہے، میں رسول کے چچا کا بیٹا ہوں، رسول کا داماد ہوں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس رشتہ داری کی وجہ سے مجھ سے مشورہ لینا چاہیے تھا، میرے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا، مجھے اس بات پر ناراضگی ہے۔ دیکھیں گرا ہے، شکوہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنا شکوہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر جواب کیا دیتے ہیں؟ واللہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل قرابتی۔ آپ حضرات ایک دینی پروگرام میں ہیں، سکون اور وقار کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ ہمارے شیخ ہم سب کے بڑے محترم اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں، شیخ محمد جرجیز صاحب سراجی اٹھانی حفظہ اللہ۔ تھوڑی دیر گفتگو کرنے کے بعد میں انشاءاللہ مائک ان کے حوالے کروں گا، آپ لوگ اطمینان سے بیٹھیں۔ حضرت علی حضرت ابو بکر صدیق آپس میں گلے شکوے پیش کرتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں اے ابو بکر میں رسول کا رشتہ دار ہوں، میں رسول سے قرابت رکھتا ہوں، میرا زیادہ حق تھا مجھ سے مشورہ لیا جاتا۔ حضرت ابو بکر جواب دیتے، بخاری کے الفاظ ہیں والذی نفسی بیدہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل قرابتی۔ اے علی میں اپنی رشتہ داری سے زیادہ رسول کی رشتہ داری کی قدر کرتا ہوں، رسول کی رشتہ داری مجھے زیادہ محبوب اور زیادہ پیاری ہے اپنی رشتہ داری سے۔ یہ ابو بکر صدیق کے الفاظ ہیں، اور یہ ان لوگوں کے منہ پر تھپڑ ہے جو حضرت علی اور حضرت ابو بکر کو ایک دوسرے کا دشمن قرار دیتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، حضرت عمر کی شہادت ہوئی، ابو لولو کی اور سے حملہ کیا، حضرت عمر گھر لائے گئے، آخری ٹائم ہے حضرت عمر فاروق، انتقال ہو گیا، جنازہ چارپائی، جنازے کی چارپائی رکھی، لوگ آ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں حضرت عمر کے لیے،
बुखारी के अल्फाज हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा, मेरे पीछे से कोई आया मेरे कंधे पर हाथ रखा और हजरत उमर के जनाजे की तरफ देख के कहा मा खल्लतु अहदन उहिब्बु अन अलका अल्लाह बिमिस्लि अमलिही मिन्ना। कि ऐ दुनिया से जाने वाले, अल्लाह की कसम अगर मैं किसी के बारे में ये तमन्ना करूं कि उसके जैसा अमल लेकर के मैं अल्लाह के पास जाऊं तो ऐ उमर बिन खत्ताब तुम हो। अल्लाह की कसम है उमर, मुझे यकीन है कि अल्लाह तुम्हें तुम्हारे दोनों साथियों के साथ रखेगा। अल्लाह तुम्हें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह और हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ ही रखे। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि मैंने अक्सर अपने नबी की जुबान से सुना था ज़हबतु अना व अबू बकर व उमर, अतईतु अना व अबू बकर व उमर। मैंने अक्सर अपने नबी की जुबान से सुना था कि मैं गया, अबू बकर गए, उमर गए, मैं आया, अबू बकर आए, उमर आए। तो जब हर जगह अबू बकर और उमर अपने नबी के साथ थे तो जन्नत में भी अपने साथ रहेंगे। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं मैंने पलट के देखा कि जुमला कहने वाले कौन हैं, वो हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु। ये अफसाने गढ़े गए, इस्लाम की तारीख को मस्क करने के लिए अफसाने गढ़े गए कि अहले बैत और सहाबा में दुश्मनी की कोई दुश्मनी नहीं। सहाबे किराम और अहले बैत एक दूसरे की बड़ी इज्जत करते थे, मोहब्बत करते थे। तो सहाबे किराम वो लोग हैं मेरे से। और एक और बात मैं बयान करता हूँ, हम लोग जब हदीस पढ़ते हैं ना, हदीस में एक इल्म आता है, इल्म जर्ह व तादील का इल्म। हदीस में जितने रावी आते हैं उन रावियों को चेक किया जाता है कि ये रावी सिका है, ज़ईफ है, ये सही है, ये कैसा रावी है, उसको चेक किया जाता है। वो पूरा एक इल्म है, फन है, उसको जर्ह व तादील कहा। अब एक जुमला सुनो मेरा, हदीस की सनद में कोई भी रावी आएगा उसको चेक किया जाएगा कि वो रावी सही है या ज़ईफ है। लेकिन अगर हदीस की सनद में कोई एक रावी ऐसा आ गया कि जिसके बारे में कन्फर्म है कि वो सहाबी है, जिसके उसका नाम भी नहीं पता, अगर ये मालूम है कि सहाबी है, उसको फिर चेक नहीं किया जाएगा, उसको वेरीफाई मान लिया जाएगा। सहाबे किराम को कोई ज़ईफ नहीं कह सकता, सहाबे किराम की कोई तजरीह नहीं कर सकता, उनको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सहाबे किराम को अल्लाह ताला चेक कर चुका है, अल्लाह उनका इम्तिहान ले चुका है। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। मैं अपने नबी के सहाबा का इम्तिहान ले चुका हूँ, मैं उनकी परीक्षा ले चुका हूँ, उनका एग्जाम ले चुका हूँ और इस एग्जाम में वो खड़े उतर चुके हैं, वो 100 में 100 मार्क्स हासिल कर चुके हैं। सूरह तौबा की 100 नंबर की याद उठाओ, वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान। मेरे नबी के वो सहाबा जो हिजरत करने वाले मुहाजिर थे या वो सहाबा जो अंसारी थे, जो पहले ईमान लाए, जो बाद में ईमान लाए, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार। अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए और अल्लाह ने उनके लिए जन्नत तैयार करके रखी है। कुरान की आयत मुहर लगा रही है, सारे सहाबा को अल्लाह ताला जन्नती कह रहा है। अब किसी एक सहाबे के ऊपर अगर कोई कीचड़ उछालता है अपने ईमान की खैर बनाए। मुझे वाकया याद आया, हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम थे अल्लामा सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लामा सनाउल्लाह अमृतसरी वो आलिम थे कि दारुल उलूम देवबंद में भी अगर मुनाजरा होता था कादियानियों से तो पंजाब से, अमृतसर से बुलाया जाता था अल्लामा सनाउल्लाह अमृतसरी को। उनको सिर्फ अहले हदीस नहीं, उलमाए देवबंद भी और दीगर मसालिक के उलमा भी जब गैर मुस्लिमों से मुनाजरे की नौबत आती थी उनको बुलाया जाता था। अल्लामा सनाउल्लाह अमृतसरी पंजाब के गांव में मुनाजरा करने जा रहे थे। मुनाजरा किससे था? राफिजियों से था, सहाबा को गाली देने वाले से। जब सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह स्टेशन पर उतरे हैं, उस गांव में उतरे हैं और वहां रिसीव करने वाले जो लोग उनको पहुंचे हैं तो सनाउल्लाह अमृतसरी उनके सामने ज़ारो कतार रोने लगे। लोगों ने पूछा मौलाना साहब क्यों रो रहे, क्या बात है? क्या तुम्हें मालूम है कि आज के मुनाजरे का टॉपिक क्या है, मुनाजरे का उन्वान क्या है?
آج کے مناظرے میں مجھے ثابت کرنا ہے کہ ابو بکر اور عمر مسلمان تھے، ایمان والے تھے، ان کا ایمان مجھے ثابت کرنا ہے۔ مناظرے کا ٹاپک یہ ہے، یہ میرے لیے رونے کا مقام ہے کہ جن ہستیوں کی وجہ سے میں مسلمان ہوا ہوں اور آج میری ذات تک اسلام پہنچا ہے، آج مجھے مناظرہ کر کے ان کا ایمان ثابت کرنا ہے۔ یہ وہ سوچ تھی جس میں اللہ مسئلہ اللہ رسول کو رونے پر مجبور کیا تھا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، صحابہ کرام کو گالی دینے والا، صحابہ کرام کی توہین کرنے والا ہماری عزت کا، ہماری محبت کا کبھی مستحق نہیں ہو سکتا۔ ہمارا عقیدہ تو ٹوٹ ہے، ہم صحابہ کرام کے بارے میں کسی طریقے کا کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں۔ کوئی صحابہ کو گالی دے اور رات بھر نماز پڑھے، ہم اس کی عبادت، اس کی تہجد کو کوئی ویلیو نہیں دیتے۔ صحابہ کرام سے جو نفرت کرے، صحابہ کرام سے جو بغض رکھے، ہم اس سے محبت نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ بہت بڑے امام ہیں، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 3 صدی ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، تقریباً 238 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ بہت بڑے امام ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں۔ امام طحاوی نے ایک پتلی سی کتاب لکھی ہے، عقیدہ طحاویہ۔ اچھا میں یہ بھی بتا دوں کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے مسلک پر چلنے والے تھے، حنفی مسلک کے تھے، لیکن عقیدے کی جو انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے بہت ہی بہترین کتاب ہے، اور مدینہ یونیورسٹی میں بھی یہ نصاب میں داخل ہے، اور ہمارے مادہ علمی جامعہ سلفیہ بنارس میں بھی یہ نصاب میں داخل ہے۔ یہ ہمارا منہج رہا ہے کہ دیگر مسالک کے علماء کی وہ کتابیں جو صحیح ہے اور جو صحیح بنیادوں پر لکھی گئی ہے، ہم ان کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ امام طحاوی کی جو کتاب ہے العقیدۃ الطحاویہ، اس میں ایک لائن ہے، امام طحاوی کہتے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ، ہم اللہ کے رسول کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم کسی صحابی پر تبرہ نہیں کرتے، کسی صحابی سے نفرت نہیں کرتے، وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم کسی صحابی کی محبت میں حد سے آگے نہیں بڑھتے، وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، اور جو صحابہ کا ذکر غلط انداز میں کرے اور صحابہ سے بغض رکھے، ہم ان سے بغض رکھتے ہیں۔ یہ امام طحاوی عقیدہ بیان کر رہے ہیں، یہ امت کا عقیدہ ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، یہ سلف صالحین کا عقیدہ ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہ محدثین کا عقیدہ ہے کہ ہم صحابہ کرام سے جو بغض رکھے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں، اور ہم صحابہ کرام کا ذکر ہمیشہ اچھے انداز میں کرتے ہیں۔ اور امام طحاوی کہتے ہیں وَحُبُّهُمْ دِینٌ وَإِیمَانٌ وَإِحْسَانٌ، صحابہ کی محبت دین ہے، صحابہ کی محبت ایمان ہے، صحابہ کی محبت احسان ہے، وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْیان، اور صحابہ سے بغض رکھنا یہ کفر ہے، یہ نفاق ہے، یہ سرکشی ہے۔ میرے عزیزوں، میں آخر میں پھر کہہ رہا ہوں، صحابہ معصوم نہیں تھے، ان کے ساتھ بھی انسانی کمزوری تھی، مگر ان کی نیتوں پر حملہ کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ ان کی نیتوں کی گارنٹی اللہ نے دی ہے۔ صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئی، ان غلطیوں کا ذکر بھی قرآن میں اللہ نے کیا ہے، مگر اللہ نے فوراً یہ بھی ذکر کر دیا ان سے غلطی ہوئی لیکن ہم نے معاف کر دیا، ہم نے معاف کر دیا۔ اللہ نے قرآن میں صحابہ کی کچھ غلطیوں کو بھی بیان کیا، یہ بتانے کے لیے کہ میرے نبی کے صحابہ معصوم نہیں تھے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کلیئر کر دیا کہ صحابہ سے جو بھی غلطی ہوئی میں نے معاف کر دیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں۔ سورہ حدید کی 10 نمبر کی آیت اس بات کا ثبوت اور اعلان کرتی ہے کہ تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں۔ ہم اور آپ اسی عقیدے پر میرے بھائیوں ہم چل رہے ہیں، اور آخر میں جاتے جاتے کیونکہ ہمارے شیخ محترم آ چکے ہیں اور ان کے آنے کے بعد پھر مقرر کا بیٹھے رہنا مناسب نہیں ہے، آخری بات بیان کرنے بات ختم کرتا ہوں۔ آج بڑا اختلاف بھی ہم دیکھ رہے ہیں، بہت سارے مسلک ہیں، بہت سارے فرقے ہیں، ہر فرقہ والا اپنے آپ کو صحیح بول رہا ہے، ہر جماعت اپنے آپ کو صحیح بول رہی ہے، اور سب دلیل میں قرآن پڑھ رہے ہیں، سب دلیل میں حدیث پڑھ رہے ہیں۔ تو اختلاف کے اس دور میں ہم صحیح اور غلط کو کیسے پہچانیں گے؟ آئیے اس کا طریقہ میں بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ یہاں بھی صحابہ کرام کی بہت ویلیو ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ترمذی کی، ابو داؤد کی اور مستدرک الحاکم کی صحیح روایت ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے پیدا ہوئے، اور میری امت میں 73 فرقے پیدا ہوں گے، اور وہ سب فرقے جہنمی ہوں گے سوائے ایک جماعت،
صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ ایک جماعت جو جنت میں جائے گی وہ کون سی؟ اللہ کے پیارے نبی نے اس جماعت کا نام نہیں بتایا، اس جماعت کی پہچان بتا دی، اس کا منہج بتا دیا، اس کا طریقہ بتا دیا۔ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے نبی میرے صحابہ کے طریقے پر چلے۔ دیکھو قرآن وہی ہے، حدیثیں وہی ہیں۔ آج بدعت کو ثابت کرنے کے لیے ایک مولوی قرآن پڑھ کے بدعت کو ثابت کرتا ہے۔ اب آج کے اس دور میں اگر کوئی اپنی بدعت اور خرافات کے لیے قرآن سے غلط دلیل دے رہا ہے تو ہمارا ایک ہی سوال ہے کہ قرآن کی اس آیت کا جو مطلب آپ لے رہے ہیں کیا صحابہ نے لیا تھا؟ نہیں لیا تھا تو ہم نہیں لیں گے۔ ہمارے لیے قرآن و حدیث دلیل ہے، مگر قرآن و حدیث کی وہ ایکسپلینیشن، وہ انٹرپریٹیشن، وہ ویاخیا، وہ پریبھاشا، وہ تشریح، وہ تفسیر جو صحابہ نے سمجھی ہے ہم اسی کو سمجھیں گے اور اسی پر عمل کریں گے۔ قرآن کی منمانی تفسیر نہیں چلے گی، حدیثوں کا منمانا مطلب نہیں چلے گا۔ اور علامہ اقبال بہت پہلے کہہ کے جا چکے ہیں کہ ہوئے اس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ میرے بھائیو آج قادیانی بھی قرآن سے اپنے مذہب کی دلیل پکڑ رہا ہے، حدیث کا انکار کرنے والا قرآن سے اپنے مذہب کی دلیل بنا رہا ہے۔ آج کے اس دور میں ہمیں صحابہ کرام کے منہج پر اور صحابہ کرام کے طریقے پر اور صحابہ کرام کے انڈرسٹینڈنگ پر چلنے کی ضرورت ہے، اور یہی وہ طریقہ اور منہج تھا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میں تم کو ایسے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جو بالکل کلیئر اور روشن اور واضح ہے، اور اس سے جو ہٹے گا اللہ یزید عن عبادی اللہ ہالک، اس سے وہی ہٹے گا جو ہلاک اور گمراہ ہو جائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں صحابہ کرام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین